الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف يذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال الله جل وعلا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، شوال کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے دو باتیں حدیث کے اندر اہم موجود ہیں، باقی اور بھی باتیں ہیں اور بھی احادیث ہیں، تاریخی واقعات ہیں، اس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن دو باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں کرنے کی، وہ یہ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، نفلی روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 6 نفلی روزے رمضان المبارک کے بعد کسی نے شوال میں رکھ لیے، کان کصیام الدہر، تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے، لہذا جو لوگ عبادت کے لیے حریص رہتے ہیں اور سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سنہرا موقع ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں کبھی بھی، پورے مہینے میں کبھی بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، باقی اس کے بعد چاہے پے در پہ ایک ساتھ آپ روزہ رکھ لیں 6، یا پورے مہینے میں چھوڑ کر آپ 6 روزے مکمل کر لیں تو اللہ رب العالمین پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا ایک اہم واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا تھا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال وکانت عائشہ تستحب ان یبنا بنسائها فی شوال۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح شوال کے مہینے میں کیا، مجھ سے نکاح شادی شوال کے مہینے میں کی، وبنا بھی فی شوال، اور رخصتی بھی میری شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہ خود یہ پسند کرتی تھیں کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو،
یہ پسند کرتی تھیں عائشہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ زمانے جاہلیت میں کچھ اس طرح کا تصور پایا جاتا تھا کہ شوال کے مہینے میں شادی نہ کی جائے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی شوال میں ہوئی تو یہ فخریہ بیان کرتی تھیں کہ ہم سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہو سکتی ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ملا اور ہماری شادی شوال میں ہوئی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو پسند کرتی تھیں کہ شوال کے مہینے میں شادی کی جائے، اور مسلمانوں میں یہ عمل بھی رہا ہے کہ وہ عید کے بعد اکثر لوگ شادیاں کیا کرتے تھے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جیسا کہ اس کو پسند کیا کرتی تھیں۔ تو یہ دو باتیں شوال کے مہینے کے تعلق سے اہم تھیں۔ ویسے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کسی بھی ذریعے سے، چاہے وہ امن کی خبر ہو، اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، جو ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، یا یہ کہ کوئی دینی معاملہ ہو، کوئی دینی خبر ہو، کوئی دینی میسج ہو، تو اس میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں جاننا قرآن اور سنت کی روشنی میں بہت ضروری ہے۔ چونکہ آج حالات سے زیادہ حالات کی خبریں ہم کو پست کر دیتی ہیں۔ حالات اس قدر سنگین نہیں ہوتے ہیں جتنا سنگین ان کو بنا دیا جاتا ہے، اور جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ جن ذرائع سے پہنچتی ہیں وہ سارے ذرائع بھی قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے کچھ آیتوں میں، کہ اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی مسلمانوں کے پاس کوئی خبر آئے، چاہے وہ اچھی خبر ہو چاہے وہ بری خبر ہو، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور اس کو اہل علم کے پاس لے جانا چاہیے، با اثر لوگوں کے پاس لے جانا چاہیے، جو معاملے کے اندر گھس کر اس کی تفتیش کریں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ اور اس کا نچوڑ مسلمانوں کے پاس پیش کریں کہ معاملہ ایسا اور ایسا تھا۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب لوگوں کے پاس اور خاص طور سے مسلمانوں کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ خبر امن کی ہو یا وہ خبر خوف کی ہو، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو فوراً لوگوں میں عام کرنے لگتے ہیں، لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب کوئی اچھی خبر آئی ہے، امن کی خبر آئی ہے، اب وہ کہاں سے آئی ہے ہم نے اس کی تفتیش نہیں کی، لہذا ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے، خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد اس کو عام کرنا شروع کر دیا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ خبر ویسی نہیں تھی، معاملہ کچھ اور ہی تھا، اور بتایا ہم کو غلط گیا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی خوف کی خبر آئے ہمارے پاس کہ مسلمان شکست کھا گئے ہیں، یا مسلمان ہار گئے ہیں، یا مسلمان ہلاک ہو گئے ہیں، یا مسلمان مارے گئے ہیں، اس طرح کی خبر ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو عام کرنا شروع کر دیں لوگوں میں، تو پھر اس کا بھی بعد میں غلط اثر پڑے گا۔ ایک تو فی الفور اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہماری ہمت پست ہو جائے گی، حوصلہ شکنی ہوگی کہ ہم پست ہو گئے، مسلمان مارے گئے، اتنے مسلمان ہلاک ہو گئے، تو اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک طرح کی کمزوری پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین اسی کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ خبر امن کی ہو چاہے وہ خبر خوف کی ہو، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو فوراً عام کرنے لگتے ہیں، فوراً پھیلانے لگتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین آگے طریقہ بیان کر رہا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر آئے امن کی یا خوف کی، تو اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اسی خبر کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیتے، خبر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے کہ یہ جو خبر ہم کو ملی ہے اس خبر کی حقیقت کیا ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ اخذ کر کے بتا دیتے کہ اصل معاملہ کیا ہے، تم کو خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ خبر صحیح ہے یا نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتلا دیتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خبر مسلمانوں کو یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنا چاہیے تھا، یا تو وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا جو سماج کے بااثر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو معاملہ شناس لوگ ہیں، معاملے کی جانچ کر لیتے ہیں، معاملے کو پرکھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ خبر ان کے پاس لے جانی چاہیے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو لوگ معاملے کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، معاملے کی کھوج بین کرتے ہیں، یہ اس معاملے کا نتیجہ جو تھا اس کو اخذ کر کے مسلمانوں کو بتلا دیتے، تب صحیح بات ہم تک پہنچ جاتی۔ لیکن آنکھ بند کر کے ہر کسی خبر پر یقین کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو برا کہا ہے، اس کو غلط کہا ہے، اور حکم دیا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی خبر آئے تو اس کو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا میں، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو دوسرے لوگ جو بااثر لوگ ہیں، سماج کے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، معاملے کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس یہ خبر پیش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو وہ لوگ نتیجہ نکالتے تب آپ معاملے کو اچھی طرح سے سمجھ پاتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت، اے مسلمانوں، اگر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو اور اس کے رسول تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پھندے میں آ جائیں گے، شیطان کی گرفت میں آ جائیں گے، کیونکہ شیطان اس طرح کی خبریں عام کر کے تم کو پست کرنا چاہتا ہے، تم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، تمہارے حوصلے کو پست کرنا چاہتا ہے، اور تم اس طرح سے شیطان کے پھندے میں آ جاتے اور تم رسوا ہو جاتے، تمہاری ہمتیں پست ہو جاتی اور تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے اور تم اپنے عمل سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی خبر آئے مسلمانوں میں، لہذا اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، اس کی کھوج بین ہونی چاہیے، اور بااثر لوگ جو معاشرے کے ہیں، سمجھدار لوگ جو معاشرے کے ہیں، زیرک اور ہوشیار لوگ سماج کے جو ہیں، ان کے سامنے وہ خبر پیش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ہم کو اس خبر پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس موضوع کو دوسری جگہ پر بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تفتیش کر لیا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو گے، اور پھر اس کے بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا۔ کاش کہ میں پہلے خبر کی تصدیق کر لیتا تو یہ معاملہ نہ پیش آتا اور معاملہ اس حد تک سنگین نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گنہگار، کوئی بے ایمان، کوئی جھوٹا انسان یا کوئی عام انسان کوئی خبر لے کر آئے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ فتبینوا، اس خبر کی تم تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم اس پر یقین کر لو گے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم کو بعد میں اپنے کیے پر افسوس ضرور ہوگا۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ لوگ اپنے منہ سے اللہ رب العالمین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جھوٹی خبریں عام کر کے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کر کے، مسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبریں اڑا کر، قرآن کریم کے خلاف جھوٹی خبروں کو عام کر کے،
احادیث رسول کے خلاف جھوٹی خبروں کو عام کر کے اور اسی طرح سے سنت کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی باتیں عام کر کے اللہ رب العالمین کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ رب العالمین بھی اس بات پر بضد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کریں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ کا نور نہ کبھی بجھا ہے، نہ اس کو کوئی بجھانے والا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور شاعر اس کو کہتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، کہ اگر ہوا خود جو ہے فانوس بن کے چراغ کی حفاظت کرنے لگے تو پھر چراغ کو بجھانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہی معاملہ اسلام کا ہے۔ تو اس طرح کی جو خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، ہماری ہمت کو پست کرنے کے لیے، ہمارے حوصلہ کو پست کرنے کے لیے، یا ہم کو نروس کرنے کے لیے، یا ہم کو بیمار کرنے کے لیے، یا مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اس طرح کی جو بھی خبریں سماج اور معاشرے میں عام ہوتی ہیں کسی بھی ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین ان خبروں کے بارے میں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، ان خبروں کو آنکھ بند کر کے تم تسلیم نہ کر لیا کرو، بلکہ ان خبروں کو بااثر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ان خبروں کی تصدیق کرنا، ان کی مکمل جانکاری کرنا اور اصل معاملے تک پہنچنا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے کئی ایک واقعات پیش آئے تھے جس کی وجہ سے بڑا واویلا مچ گیا تھا اور بڑی خبریں عام ہو گئی تھیں۔ حالانکہ جب صحابی رسول نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ معاملہ ویسا نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارا ایک انصاری ساتھی یہ بنو امیہ کے ایک قبیلے میں رہا کرتے تھے۔ ہم لوگ روزانہ دونوں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتے تھے، تو ہم نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن میں آؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس دن کی پوری خبر لے جا کر اس انصاری بھائی کو بتلاؤں گا جو یہاں پر نہیں آ پایا ہے، اور ایک دن ہمارا انصاری ساتھی آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لا کر وہ مجھ کو بتلائے گا۔ یہ ہم نے باری مقرر کر رکھی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کی باری تھی اور میں اپنے کمرے میں تھا اور وہ انصاری آیا اور آ کر خوب تیزی سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا میرا، اور میں نے دروازہ کھولا گھبراہٹ کی حالت میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے غسانیوں کا حملہ مدینے پر ہونے والا تھا، یعنی یہ خطرہ لاحق تھا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ جو غسان جو یہ بادشاہ ہے یہ اپنے گھوڑوں میں نال کس رہا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ہم نے انصاری صحابی سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کیا غسانیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس انصاری صحابی نے کہا کہ نہیں، معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے، بل ہوا اعظم و احول، معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو ان صحابی نے کہا کہ طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ اتنی بڑی خبر عام ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی حفصہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اگر معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے تب تو حفصہ برباد ہو جائے گی، حفصہ برباد ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ممبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں، ازواج مطہرات الگ رو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ایسا ہی ہے
کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دیا ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ بھی پلائی کہ اے حفصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کوئی ضد نہیں کرو گی، تم کو اگر زیادہ خرچ چاہیے، زیادہ نفقہ چاہیے تو تم مجھ سے لے سکتی ہو، میں تمہارا باپ ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی تیز آواز میں بات مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اجازت مل جائے۔ آپ کے دروازے پر ایک حبشی غلام تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ اجازت مانگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ بہت بعد میں اجازت ملی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اندر آنے دیا جائے، لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اندر پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں اپنی بیویوں سے الگ ایک بالا خانے میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ادھر ادھر گھوم کر دیکھا، نظریں دوڑائیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مجھے 3 چمڑوں کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں۔ وقت کے نبی، پیغمبر، سب کچھ آپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 چمڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور آپ لیٹے ہوئے تھے ایسی چٹائی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پڑ گئے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ کہا کہ اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے فارس اور ایران اور دوسری جگہ کے بادشاہوں کو اچھی حالت میں رکھتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح کی وسعت عطا فرمائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حال دریافت کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے، کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آلیت شہرن، میں نے 1 مہینے کا اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں کو سبق سکھانے کے لیے ان سے الگ ہو جانا، کچھ دنوں کے لیے ان سے الگ ہو جانا، ان کے بستر کو الگ کر دینا، یہ ایلا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایلا کر لیا ہے، میں نے طلاق نہیں دی ہے اپنی بیویوں کو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 29 دن ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے پاس آئے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ 1 مہینے کا ایلا کیا تھا آپ نے، 29 دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایلا 1 مہینے کا کیا تھا اور ابھی تو 29 دن پورے ہوئے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہذا میرا مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیے معاملہ کیا تھا، لیکن خبر کیا عام ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑی تفصیل سے موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس سے تفصیل سے مسند احمد کے اندر موجود ہے اس طرح کا واقعہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی خبریں عام ہوتی تھیں، تو اسی میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب کوئی سریہ، کوئی لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں اور وہاں سے کوئی خبر آتی ہے کہ مسلمان پسپا ہو گئے ہیں یا مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، اور تم لوگ فوراً اس خبر کو عام کرنا شروع کر دیتے ہو، لہذا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی تفتیش کر لیا کرو۔ اور دوسری آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے خبروں کی تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، خبروں کی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب خبروں کی تصدیق ہو جائے تبھی ان کو عام کرنا چاہیے۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ حالات سے زیادہ خبریں ہم کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بالکل سامنے بالکل صادق آتی ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اری الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک ٹیلے پر چڑھے، وہاں چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اے مسلمانوں، تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح سے ٹپک رہے ہیں، گر رہے ہیں جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ گھر گھر میں فتنہ داخل ہے، ہر گھر میں فتنہ داخل ہے،
اور اگر ہمارے اندر شعور نہ ہو، آگہی نہ ہو، کسی چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہم سمجھ لیں کہ ہم مکمل طور سے فتنے میں داخل ہیں۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، یعنی گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانا چاہتے ہیں اور دین کو ہنسی اور مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے المناک عذاب ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے جو بھی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، اگر ہمارے اندر شعور نہیں ہے، اگر ہمارے اندر ان کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں معلوم، تو ظاہر سی بات ہے ہم ہر چینل پر اعتماد کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، اس کی خبروں کو سچ ماننے لگیں گے، اور ہم ہر کسی کی دینی بات کو سچ ماننے لگیں گے، صحیح ماننے لگیں گے۔ ہم ہر آنے والی خبر کو اس پر یوٹیوب پر، گوگل پر اور دیگر ذرائع سے آنے والی خبر کو ہم سچ ماننے لگیں گے اور پھر اس کو عام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا، بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا۔ لہذا جو لوگ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب اور دیگر چیزوں کا جو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو ہوشیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر کسی میسج کو فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، شائع کرنا بلا تحقیق، بلا تفتیش، یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ہمارے حوصلے کو پست کر سکتا ہے، ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے، ہم کو میدان سے پیچھے ڈھکیل سکتا ہے اور ہم کو بہت پیچھے کر سکتا ہے۔ اسی لیے ان کا استعمال بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر آپ کو کرنا چاہیے۔ اور یوٹیوب پر آنے والی جو دینی تقریریں ہیں اور اس طرح کے جو دینی میسیجز ہیں، لہذا ان کو عام کرنے میں بھی ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ ہر کس و ناکس اپنی بات کو عام کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی بات کیسی ہے، کون سے لوگ ہیں جن کو ہمیں سننا چاہیے، کون سے لوگ ہیں جن کو ہمیں نہیں سننا چاہیے، اور کون سے لوگ ہیں جن کی باتوں پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کی باتوں پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو فقہ الحاضر کی، جو حالات حاضرہ کی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، لہذا ان کی بھی تفتیش ہونی چاہیے، ان کی بھی جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کو کہیں قتل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے، یا مسلمان کسی کو قتل کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ خبر بہت پرانی تھی اور اس کو نیا بنا کر کے اس کے اندر ایڈ کر کے اس خبر کو عام کر دیا گیا۔ اب پتہ چلا کہ مسلمان، دوسرے علاقے کے مسلمان پریشان ہیں، لوگوں نے اس کو، ہوشیار لوگوں کے سامنے وہ خبر پیش نہیں کی، اس لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا موجودہ زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ رویہ نے ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ جو فتنے ہمارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں، لہذا ان فتنوں سے اجتناب کرنا، ان فتنوں سے بچنا، اور ان فتنوں سے بچ کر اور دوسروں کو بچانا اور ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی اس آیت میں آ جائیں گے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں اور ان کو عام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں اور دین کو مذاق بنانا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو بھی فتنے ہیں، آج جو فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں تمام معاملات میں سماج کے جو با اثر لوگ ہیں، جو ہوشیار لوگ ہیں، ان کا ہمیں سہارا لینا چاہیے اور ان سے تعلق بنا کر ہمیں کوئی بھی کام کرنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاملات کا صحیح ادراک کر کے انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام خرافات سے، بدعات سے اور شرکیات سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح انداز میں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
ابو القاسم صاحب ہیں، انہوں نے بالخصوص دعا کی گزارش کی ہے، آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔